نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز لطیف، اور ہمارے ساتھ شریک ہیں ہمارے مہمان قاری صہیب احمد صاحب۔ گفتگو کا سلسلہ جھوٹ کے حوالے سے چل رہا ہے، اور جھوٹ، اس کی جو ہے تعریف کیا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کیا ہیں، اور اس کی جو تباہ کاریاں ہیں، ان چیزوں پر گزشتہ 2 نشستوں میں بات ہو چکی ہے۔ آج میں اپنے محترم قاری صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس جھوٹ کی جو مختلف اقسام ہیں ان کی پہچان، اور آج ہماری عملی زندگی میں جس طرح سے وہ رچ بس چکی ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر کے جھوٹے لوگوں پر وہ پھٹکار ڈالی ہے، اور لعنت کا مطلب بھی یہ ہے الطرد من رحمت اللہ، جی، اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو جھوٹ، اس کی کوئی بھی قسم ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولا جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ جھوٹ بولنے والوں کو قیامت کے دن تم دیکھو گے، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اور تکبر کرنے والے جو اللہ رب العزت کی ذات پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا۔ کس طرح اللہ کی ذات پہ انسان جھوٹ بولتا ہے؟ ایک بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمائی، اور انسان بغیر کسی بات کو سوچے کہہ دے اللہ تعالیٰ بھی تو ایسے فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ حدیث قدسی ہے، شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمنی، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، وما ينبغي له ان يشتمنی، حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے۔ وكذبني ابن آدم، اور آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، وما ينبغي له ان يكذبنی، حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تعجب سے سوال کیا، اللہ کو گالی کیسے؟ فرمایا اما شتمہ ایائی، مجھے گالی آدم کا بیٹا کیسے دیتا ہے؟ قولہ ان لی ولد، جب آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، جیسا کہ آج عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه، یہ اتنی بڑی گالی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کا بیٹا کہنا قریب ہے کہ آسمان شک ہو جائے، زمین پھٹ جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ قولہ ان لی ولد، کسی کا یہ کہنا کہ میرا بیٹا ہے، فسبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولدا،
بے شک۔ میں پاک ہوں کہ میری کوئی بیوی ہو اور میرا کوئی بیٹا ہو. انا اللہ الاحد الصمد الذي لم يكن لي ولد وانا اللہ الاحد، میں اکیلا ہوں، یکتا ہوں، نہ میری کوئی بیوی ہے نہ میرا کوئی بیٹا ہے. لم الد ولم اولد، نہ میں کسی کا بیٹا نہ میرا کوئی بیٹا. لیکن اتفاق یہ ہے یہاں اللہ پہ یہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت الفاظ بولے ہیں، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، جو اس بات کی گواہی دے دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور ان کے سچے رسول ہیں. قیامت کا دن ہوگا، وہ 5 گواہیاں جو بقیہ ہیں، اللہ جنت کی 8 دروازے کھول دیں گے، فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ. اور آج ان مسلمانوں پہ بھی تعجب ہوتا ہے جو صرف اغیار کو خوش کرنے کے لیے، کرسمس بنانے کے لیے کرسمس کیک بھی لے کے جاتے ہیں اور یہ حلال مال بھی خرچ کرتے ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے، جو غیر مسلم کی عید بے خوشی مناتا ہے، کوئی انڈا بھی وہاں لے کے چلا جائے تو وہ بھی اتنا ہی کفر کا مرتکب ہوتا ہے جتنا کافر ہوتا ہے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور تعجب اس بات پہ ہے ان مسلمانوں کی مسلمانی پر کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کیک کاٹتے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولتے کیا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے. یوسف النجار کی دوستی ہوئی مریم علیہ السلام کے ساتھ، جس کی پاداش میں یہ پیدا ہوا. والعیاذ باللہ، ایک پیغمبر کے بارے میں یہ جذبات، یہ کانسیپشن جو رکھنے والا ہے، اس کی خوشی میں ایک مومن کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اور آپ گاڈ اسپیل کو دیکھیں، یہ متی، مرقس، یوحنا اور لوقا، یہ برنباس، آپ کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے. یسوع، عیسیٰ، یسوع بن یوسف النجار بن ہابی بن قصاص من سلالت آل داود. نبی کے بارے میں جو یہ تصور پیش کرے کہ یہ حلال کی اولاد نہیں، والعیاذ باللہ، ان کی خوشی کو کیسے انسان خوشی سمجھ سکتا ہے؟ یہی وجہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جابیہ پہنچے تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ گرجے میں آ جائیں، ہم چابی آپ کو عزت و احتشام سے پیش کریں گے. کہا نہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہوں گا. جو عمر مدینے سے یہاں جابیہ تک پہنچ گیا ہے، وہ چابی لینے پر بھی اللہ کی رحمت سے تیار ہے، میں دوسرے طریقے سے بھی لے لوں گا. آخر ان کو چابی پیش کرنی پڑی. تو اللہ پہ جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کو گالی دینا اور اللہ کا بیٹا تصور کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی یہ ہے کہ اما تکذیبہ ایاج، آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا کیسے ہے، قولہ لن یعیدنی، جب وہ یہ کہتا نا قیامت کون سی آنی ہے. جیسے بھی آپ فرما رہے تھے کھاؤ اور پیو اور مر جاؤ، یہی ایک زندگی ہے. اس کو پتہ نہیں ہے وَلَيْسَ بِأَوَّلِ الْخَلْقِ، جس نے پہلے عدم سے وجود دے دیا ہے تو بعد میں پیدا کرنا تو آسان ہے. ڈھائی تو بن گئی ہے، بالکل صحیح. دوبارہ تخلیق کرنا تو آسان ہے. تو یہ اللہ کو جھٹلانا ہے اور یہ اللہ پہ جھوٹ ہے، اللہ کو گالی ہے کہ اللہ کی اولاد سمجھی جائے. جھوٹ کی دوسری قسم یہ ہے الکذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولنا. ایک بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہی نہیں ہے، انسان اپنی بات کرے اور کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. صحیح بخاری کی روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بات خود کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور صحیح الجامع کی روایت، کتنی وعید سنانے والی روایت، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. لوگوں، ایک وقت آنے والا ہے معاشرے کے اندر دجال آئیں گے، دجل کرنے والے، یہ فکری گماشتے جو باتیں خود کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا، اور کذابون، جھوٹ بولنے والے. اور بھلا کس پہ جھوٹ بولیں گے؟ اللہ کے رسول پہ. یأتونکم من الاحادیث، ایسی حدیثیں تمہارے پاس لے کے آئیں گے، ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، میرے صحابہ نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. اور آگے لفظ کیا بولا؟ فإیاکم وإیاہم، ان سے بچ کے رہنا، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں. تو وہ جھوٹے قصے، وہ جھوٹی احادیث جو خود گھڑ کے اللہ کے رسول کی تو نسبت کر دی جاتی ہیں، اس سے یا تو فتنہ پڑتا ہے یا گمراہی آتی ہے. سچی احادیث
مومن کو ڈائریکشن دیتی ہے اور وہ فطرت کے مطابق ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی روشنی میں بہت بڑا فکر کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو لوگوں کے سامنے جھوٹے قصے گڑھ کے یا موضوع روایات سے سہارا لے کے ان کو باتیں بتاتے ہیں اور ان کی ڈائریکشن سیدھی کرنے کے بجائے غلط راستے کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اور صحیح الجامع کی جو روایت ہے من کم اعمی عن الطریق، جو نبی نے انسان کو الٹ راستہ بتا دیتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو جنت کا راستہ ہی الٹا بتا دے اس پہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ان سے بچ کے رہنا۔ ایک بندہ مومن کو اللہ کے اصول پہ جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہیے، اور جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان سے متاثر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جی، یہاں تھوڑی سی ابھی تک جو بات آپ کی ہمارے سامنے آئی ہے، جھوٹ کی دو بنیادی قسمیں، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا انکار، دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار، جو کہ عملاً آج کل عام ہے۔ یعنی جہاں یہ بات کہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی نصارہ نے یا یہود نے قرار دیے، آج مسلمانوں کے عملی رویوں میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ اپنے عمل سے، زبان سے نہیں لیکن عمل سے اس بات کی جو ہے وہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ جناب دوبارہ کوئی زندگی یا اللہ کے ہاں جواب دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کوئی جھوٹی روایت ان کی طرف منسوب کرنا یا اپنے خود ساختہ طریقوں کو ایسی باتیں کہنا جو منسوب کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، یہ جھوٹ کی دوسری قسم۔ ناظرین کرام، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد ابھی جھوٹ کی ہم بقیہ قسمیں سمجھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا جھوٹ کی جو بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے دو بنیادی قسمیں آپ کے سامنے آ چکی۔ میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بقیہ قسمیں بھی ارشاد فرمائیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے وقفے سے پہلے جھوٹ کی دو بنیادی قسموں کو بیان کیا، تیسری قسم جھوٹ کی یہ بھی ہے کہ انسان کسی کو ہنسانے کے لیے یا اس کو ریلیکس کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو یہ بھی جھوٹ گنا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور لفظ ویل ہلاکت کے معنی میں ہے، اور اگر روایات کو دیکھیں تو ویل جہنم کے اندر وہ وادی ہے، 40 سال کے بعد کافر جس جگہ پہنچے گا اس وادی کا نام ویل۔ تو اس لیے انسان کو صرف چند ٹکوں کے پیچھے اپنی جہنم خریدنا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ چلو میں تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کے ہنسانے کا بندوبست کرتا ہوں تو میرا یہ ذریعہ معاش بن جائے۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کچھ چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو نعم البدل دیتا ہے۔ بہتر۔ جھوٹ کی چوتھی قسم یہ ہے جو اس وقت معاشرے میں سب سے زیادہ عام ہے، سنی سنائی بات کو آگے کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے اس وقت معاشرے میں، ایک شخص نے کچھ نہیں سنا ہوگا، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، مومن، اگر اس کے بارے میں بھی اس کو ایک کلمے کا پتہ چل گیا، نہیں اس نے دیکھنا اس شخص کی عبادت کیسی ہے، اس شخص کا ایمان کیسا ہے، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کتنی توفیق دی، کوئی تحقیق نہیں، اور اسی بات کو اٹھا کے پوری دنیا میں نشر کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کو جھوٹ قرار دیا۔ ہوتا بھی یہ ہے کہ جب انسان انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو ہوئی نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم کی تربیت کتنی پیاری ہوئی۔ جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں رہ گئے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے، تو ایک شخص نے کیا کہا، خلفہ بردا والنظر فی عطفی، وہ مدینے میں اپنے بچوں کے ساتھ کتنا خوش خرم ہے، وہ نہیں آئے گا۔ سامنے بیٹھے صحابی نے کیا کہا، کذبت لعمر اللہ، تم غلط کہہ رہے ہو، وہ ایسا انسان نہیں ہے۔ تو مسلمان کی کسی بھی بات کو سن کے یقین کر لینا، اور بے پرکی اڑانے والے اور مرجفین جو ہیں ارجاف کرنے والے، ان کی بات پہ توجہ دینا،
یہ مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے، اور ان کو اس سے پہلے ڈرنا چاہیے جو کسی بھی چھوٹی بات کو ایشو بنا کے پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ بلکہ آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، اس حوالے سے ایک اور بہت عملی خرابی، کہیں سے کوئی ایس ایم ایس آیا، جی، اب اس میں بھیجنے والے کا دل ہے، اس نے کہہ دیا یہ حدیث رسول ہے، اس نے کہہ دیا یہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، یا اس نے کوئی اور بات اس میں ہے۔ اب جو پڑھنے والا ہے اس کو بظاہر بادی نظر میں اچھی لگی، تو اس نے قطع نظر اس کے کہ اس کی کوئی صحت ہے کہ نہیں ہے، بالکل، اس کو فارورڈ سے فارورڈ، وہ بلکہ آرڈر ہوتا ہے کہ آپ فارورڈ کریں تو آپ کو یہ آپ ملے کو گا۔ یہ ملے گا، آج ایک خوشی نصیب ہوگی اور آج آپ کو جو ہے دولت ملے گی، اور یہ بھی سارا کچھ جو ہے بغیر تحقیق کے آگے جو پہنچانا ہے۔ بھیجنا۔ جی ہاں، وہ جو آپ نے حدیث سنائی کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بات سنے، تو آج کل صرف کان سے سننا ہی نہیں ہے، اب تو یہ بہت سارے ٹیکنالوجی نے یہ ایسے ساری آپشنز جو ہے رکھ دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی ایک 5ویں شکل بھی بیان کی، جب ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عامر کے گھر آئے۔ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتنا، عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ سرتاج رسول کی آمد ہمارے گھر میں ہوئی، آپ کا ورود مسعود ہوا، اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ فنادتنی امی فقالت لی امی، میری ماں نے مجھے آواز دی، فذهبت اخرج لالعب، میں باہر جانے لگا تاکہ میں کھیلوں، بچہ ہے۔ بچے ماں نے آواز دی، ماں نے آواز دی، یا عبداللہ تعال اعطیک شیئا، عبداللہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہی روک دیا، کہا پہلے یہ بتاؤ وماذا تعطیہ، آپ اپنے بیٹے کو کیا دینا چاہتی ہو؟ قالت اعطیہ تمرا، میرا یہ خیال تھا کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو میں اس کو ایک کھجور دوں گی۔ فرمایا لو لم تعطیہ کتبت علیکی کذبہ، اگر تم بلا لیتی، بیٹا آ جاتا اور تم کھجور نہ دیتی، تو یہ بھی تیرے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جانا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے امت کو خبردار کیا کہ ایسے طریقوں سے بچ جاؤ۔ جھوٹ کی ایک چھٹی قسم بھی ہے، اور وہ قسم بھی انسان کے ایمان کو اس طرح توڑ دیتی ہے، انسان بلکہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، وہ ہے بدگمانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچ جاؤ کیونکہ بدگمانی بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ اکذب الحدیث، اس میں تفضیل استعمال ہوا ہے کہ بدگمانی بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ آج چھوٹی سی بات پہ کسی سے کوئی کلمہ نکل گیا رانگ اس کی زبان سے، انسان ہے نا، کہیں گے ہاں ہاں یہ شخص اصل میں ہے ہی بد باطن، یہ شخص تو ہے ہی برا۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ اس طرح کی باتیں کرے؟ آپ چھوٹی سی بات پہ بدگمان کیوں ہو رہے ہیں؟ کسی کی خیر، کسی کی بھلائی کو آپ دیکھیں تو صحیح، اگر اس میں ایک جو ہے برائی ہے، یہ ایک کمی کوتاہی ہے، تو کتنا اچھا طریقہ آپ اس کے گھر چلے جائیں اور اس سے احترام سے، نرمی سے، اخلاق سے آپ گزارش کریں، وہ ضرور بہتر کرے گا۔ اگر اس کو آپ دنیا کے سامنے اس طرح پیش کرو گے تو کبھی اصلاح ہو جائے گی؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی یہ بھی ایک جھوٹی بات ہے۔ اور سچ کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، معاشرے کے اندر بدامنی، یہ فرسٹریشن، یہ قلق، یہ اضطراب، ہر شخص ڈپریشن کا شکار ہے اور ٹینس رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ان رویوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کر رہا، چھٹکارا نہیں پا رہا۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے الصدق طمأنینہ والکذب ریب، سچائی جو ہے یہ طمأنینت کا نام ہے۔ انسان سچا ہوتا ہے، ریلیکس ہے، اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، اطمینان قلب ہے، اطمینان قلب ہے۔ اور جتنا انسان جھوٹا ہوتا ہے ہر وقت بچتا رہتا ہے، کسی کو میرا جھوٹ کا پتہ نہ چل جائے، یہ بے چینی، یہ بدامنی یہ خود خریدتا ہے۔ اور اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو لے لو جس میں شک نہ ہو اور اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک آ جائے۔ اور سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج وہی دیکھنے کو مل رہا ہے، سیأتی علی الناس سنوات خداعات، قیامت کے نزدیک جھوٹے سال آئیں گے۔ کہا اللہ کے رسول جھوٹے سال وہ کیسے؟ فرمایا یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، لوگ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہیں گے۔
وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ الْأَمِينُ، لوگ خائن کو امانت دار کہیں گے اور امانت دار کو خائن کہیں گے. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور رویبضہ بولے گی. اور رویبضہ کیا ہے؟ الرجل التافہ الذي يتكلم في امر العامہ، ایسا شخص جس کو خود اسلام کی سوجھ بوجھ نہیں ہے اور وہ دنیا کے رویے درست کرنے کے لیے اپنی رائے پیش کر رہا ہوگا. قرآن و سنت ایک طرف اور اس کی رائے ایک طرف ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر دیا اور ساتھ خوشخبری سنا دی. اکفلوا لی بست اکفل لکم بالجنہ، میرے صحابہ 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولا کرو. ابتدائی اس سے کی ہے. وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کیا کرو. وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو پورا پورا ادا کیا کرو، خیانت نہ کیا کرو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو زیادتی اور تکلیف سے بچا کے رکھو. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو، ان کو جھکا کے رکھا کرو. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کر لو. ان 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا. ناظرین کرام، یہاں آپ نے آج کی نشست میں جھوٹ کی وہ ساری قسمیں جو معاشرے میں عام ہیں ان کے بارے میں اصولی باتیں. ظاہر سی بات ہے کہ ویسے تو اس جھوٹ کا تذکرہ کتنی ہی نشستیں اور چلتی رہیں یہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصولی رہنمائی ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے. اب اصل کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا ہم اپنا خود جائزہ لیں. دوسروں پر تنقید کرنا بہت آسان ہے کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے اندر جھانکوں، آپ اپنے اندر جھانکیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی بھی عیب، کوئی برائی ہمارے اندر موجود ہے تو خود اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے عزیز و اقارب کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی، اپنے گلی محلے اور شہر والوں کو بھی اس سے بچانے کی پوری فکر کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ غایتنا، اللہ اللہ غایتنا، اللہ غایتنا.